السلام علیکم دوستو، اسلامی ہسٹری کا وہ واحد ڈرامہ ارطغرل جس نے بہت تھوڑے وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس سپر ڈپر ڈرامے کی سپر لوکیشن کے بارے میں کہ جہاں یہ ڈرامہ فلمایا گیا اور کیسے ویران جنگلات اور ویران فیکٹریوں کو اس ڈرامے نے چار چاند لگا دیے۔ دوستو، یہ ڈرامہ استنبول کے ایک نوائی گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ ریوا میں فلمانے کی بڑی وجہ اس کی سپر لوکیشن ہے، جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سرسبز میدان ہیں، بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں، وہیں استنبول کے کافی نزدیک بھی ہے۔ چونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسی دور مقام پر شوٹنگ کرنا اور 5000 لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ ایکٹرز استنبول سے آدھے پونے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی بھی تاریخی فلمنگ کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین، اینجل لتان جو اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈرامہ سائن کرتے وقت ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈرامہ بذات خود ان پر کتنا اثر انداز ہوگا اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ دوستو، ڈرامہ کی شوٹنگ کرنے سے پہلے 5000 لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا تھا، جنہیں ٹرین کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے سٹنٹ مین سکلز ٹیچرز ہائر کیے گئے تھے۔ شوٹنگ سے 3 ماہ قبل تمام اداکاروں کو جنگی تربیت بھی دی گئی تھی۔ گھوڑ سواری، تلوار زنی اور دشمن کو للکارتے ہوئے گھوڑے کس لیول پہ رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ ناظرین، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شوٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کے سین میں گتے اور لکڑی سے ہزار سال پرانے مکانات تعمیر کروائے اور فیکٹری کے ہال اور کمروں کو صلیبی اور منگول بادشاہوں کے محلات دکھائے۔ ناظرین، ارطغرل سیریز کی شوٹنگ ریوا اور استنبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی، سرکاری افسران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ریوا میں شوٹنگ کے دوران طیب اردگان، ترکی کے جو صدر ہیں، خود گئے اور ایکٹرز کو وہی باتیں دہرائیں جو پہلی شوٹنگ سے قبل سمجھائی گئی تھیں۔ اس ڈرامے میں ٹیکنیکلی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اس کے بدلے اگر ہالی ووڈ سیریز مثلاً ہیری پوٹر کی بات کی جائے یا کسی اور بڑی کاسٹ والی ہالی ووڈ سیریز سے موازنہ کیا جائے تو بجٹ کے حساب سے ہالی ووڈ سیریز ارطغرل سیریز سے دور دور تک نہیں مل سکتی۔ یعنی اتنے کم بجٹ میں ارطغرل سیریز بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی سین آپ اس میں دیکھتے ہیں، مثلاً جنگلات کا سین، محلات کا سین، قبیلے کا سین، تو وہ سب کچھ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے سین ہمیں کچھ اس انداز میں بنا کر دکھاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب جگہیں بہت دور دور ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی جگہ ریوا کے اس چھوٹے جنگل اور پہاڑ میں موجود ہیں۔ ایک سائیڈ سے ہمیں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے اور دوسری سائیڈ سے دوسرا قبیلہ، یعنی کہ ان کے پرچم الگ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کے ہر اداکار نے بہترین اداکاری کی ہے۔ ڈرامہ دیکھ کر ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ اداکاروں نے اس کی شوٹنگ میں اپنی جان تک لگا دی اور اس صورت میں ہمارے سامنے ایک بہترین شاہکار ارطغرل غازی کی شکل میں سامنے آیا، جس سے آج پاکستان سمیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پسند بھی کر رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اس طرح کی امیزنگ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔